ایک عراقی شخص جس نے 2023 میں سویڈن میں قرآن کو جلانے کا احتجاج کیا تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ سویڈش حکام کے مطابق بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، قرآن جلانے والے شخص کا قتل ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم اس خبر پر بات کرتے ہیں اور کچھ اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا اور مختلف لوگ اپنی اپنی پسند کے مطابق غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور ایمانداری سے کہوں تو مسلمان اب اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں ان کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، الحمدللہ، اور کوئی بھی اس کی ترقی کو نہیں روک سکتا۔ لوگ حقیقت میں بیدار ہو چکے ہیں کہ اسلام سچ ہے، لاکھوں لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ یہ دکھاؤں کہ ہم لوگوں کی رائے سے بے پرواہ ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے عمل کی حمایت نہیں کرتے۔ اسلام میں قرآن کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی پر سزائے موت ہے، لیکن یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا ہے، حکام کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ فرد اپنی مرضی سے کسی کو قتل کرے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جس میں ایک عراقی شخص جو کہ 2018 میں سویڈن آیا تھا، قرآن جلانے کا احتجاج کرنے کے بعد قتل ہو گیا۔ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ قرآن کو دنیا بھر میں بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے مطابق جمہوریت، انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے خلاف ہے۔ سویڈن کے حکام نے ابتدا میں اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن عدالت نے آزادی اظہار رائے کے تحت اس کی اجازت دی۔ یہی وہ دوہرا معیار ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب قرآن کی توہین کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، لیکن جب کوئی دوسرے مذہب کی مقدس کتاب کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اسے برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ واضح منافقت ہے۔ یاد رکھیں، ہم کسی بھی قسم کی تشدد کی حمایت نہیں کرتے، اور نہ ہی اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مذہب اپنی مقدس کتاب کی توہین دیکھے گا تو وہ رد عمل ظاہر کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب صرف کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے مذہب اور عقیدے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا چاہیے۔